السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو وحی کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس کے چلنے میں خیر ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور ایک راستہ بغیر اللہ کے خیر کا ہے کہ اس میں اللہ نے خیر نہیں ڈالی. دونوں کا اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا. آپ جس راستے پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ کا آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. وحی والا جو راستہ ہے، قرآن والا جو راستہ ہے، اللہ کے حکم والا جو راستہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہے، بھلائیاں ہیں اور دین دنیا کی کامیابی ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور واضح کر دوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ دین پر چلنے میں آخرت کی کامیابی ہے. آخرت سے پہلے تو اللہ نے دنیا کو جوڑا ہے. آخرت سے پہلے دنیا کو جوڑا ہے. فقط آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، ایک انسان کو اللہ نے دنیا کے سارے مال و متاع دے دیا اور اس کی زندگی میں سے سکون چھین لیا. اس کی زندگی میں سے سکون چھین لیا. اسے 50 mg کی گولیاں کھا کر بھی رات میں نیند نہیں آتی. ہر وقت دماغ اس کا ڈسٹرب ہے، ڈپریشن ہے، چڑچڑا ہے. ہر وقت اس کے مزاج میں ڈر ہے، غم ہے، تفکرات ہے. دن کٹ جائے تو رات نہیں کٹتی، رات کٹ جائے تو دن نہیں کرتی. کہیں اپنوں میں وفا نظر نہیں آتی، کہیں محبت نظر نہیں آتی. ہر قدم پر ڈرا رہتا ہے کوئی مار نہ دے، کوئی ذلیل نہ کر دے، کوئی یہ لے کے نہ بھاگے. مطلب ہر وقت 24 گھنٹے کا ڈر اور غم اور فکر اس کے ساتھ ہے. بتاؤ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور اللہ دین دے، اور دین کے ساتھ سب سے پہلی چیز آپ کو سکون ملتا ہے. کم کھا کر، کم کما کر. اگر آدمی بہت شدید بیمار بھی ہے اور اسے پتا ہے مجھے صبح موت آ جانی ہے رات گزرنے کے بعد، تو بھی یہ ڈرے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے بہت اچھے عمل کیے ہیں اور اللہ قدردان ہے، اور صبر اور شکر میں یہ زندگی گزار دے گا. صبر اور شکر میں زندگی گزار دے گا. صبر کرے گا حالات پر اور نعمتوں پر شکر کرے گا. حالات پر کیا کرے گا؟ جب دین زندگی میں ہوگا میرے دوستو، کیسے ہی حالات ہوں، کیسے ہی بھی حالات ہوں، کسی بھی کنڈیشن کے حالات ہوں، لیکن آپ اس کے چہرے سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر دے دیا ہوگا. اور جب زندگی میں دین نہیں ہوگا تو ذرا سے حالات پہ انسان بھاگے گا کہ میں کسی سے تعویذ دے دوں، کسی سے وظیفے پوچھ لوں. ایسا ہے یا نہیں؟ زندگی میں دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا ہر غم سے، پریشانی سے، مصیبت سے. تو دو چیزیں ہیں، ایک وحی والی زندگی ہے، اللہ کے علم اللہ نے جس میں خیر ڈال رکھی ہے. دوسری ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں ہے. میں آپ کو انسانوں کے علاوہ دونوں کی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 2 مکھیاں پیدا کی ہیں. ایک مکھی ہے شہد کی، عربی میں دونوں کو حشرات کہتے ہیں. شہد کی، اس کو عربی لغت میں نحل کہتے ہیں. نحل جو شہد بناتی ہے مکھی. اور ایک مکھی ہے گندگی کی،
اسے عربی میں ذباب کہتے ہیں. دونوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات اتاری اور یہ ڈالی، اور وحی کا علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اور اس کے دل میں یہ بات اتاری کہ من الجبال بیوتا کہ وہ اپنا گھر پہاڑوں میں بنائے. یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ اتنی پاکیزہ اور اتنی لطیف اور اتنی صاف شفاف ہوتی ہے، یہ کہیں آبادی میں اور کہیں گندگی میں اپنا گھر اور کہیں نیچے اپنا گھر نہیں بناتی. یہ ہمیشہ آپ کو یا تو آبادی سے دور ملے گی یا ویرانے میں ملے گی اور پہاڑوں میں ملے گی، اور نیچے نہیں. اس کا جو گھر ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے. من الجبال بیوت ومن الشجر ومما يعرشون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی غذا بنائی ہے وہ دنیا کی سب سے شفاف اور سب سے لذیذ اور مزیدار چیز بنائی ہے. شہد کے مکھی کی کیا؟ پھولوں کا رس. کیا بنایا ہے؟ پھولوں کا رس. اور ایک عجیب اور اس کی کہانی ہے. وحی کا علم ہے نا اس کے پاس، اللہ کے علم کے ساتھ چل رہی ہے، جو اللہ نے کہا اس پہ عمل ہو رہا ہے اس کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ایک عجیب بات اور ہے، جو پھول گندا ہوگا، کیڑا لگا ہوا ہوگا، کڑوا ہوگا، یا اس کے اندر کوئی غلیظ چیز ہوگی، یہ اس پر جا کے نہیں بیٹھے گی. یہ صاف ستھرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے. الگ ہوتے ہیں ان کے. دیکھو ایک معاشرہ ہوتا ہے ان کا پورا، ایک چھتے میں کتنی مکھیاں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جب یہ شہد بنانے کے لیے نکلتی ہے تو تقریباً 30,000 مکھیاں ہوتی ہیں ایک ساتھ، تقریباً 30,000 مکھیاں. اور ان 30,000 مکھیوں کو سمجھانے کے لیے جو ان کا انجینئر ہوتا ہے وہ ان کو طوطے کی طرح چیزوں کو نہیں رٹاتا. ہم 50 سال سے ایک بات سنتا ہوا آ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو. انسان سب سے اشرف ہے، سب سے سمجھدار ہے، سب سے عقل مند ہے. ایک حدیث ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ سنی ہوگی کہ بیاج لینا حرام، سود لینا حرام، زنا کرنا حرام، شراب پینا حرام، کسی کا مال کا غبن کرنا حرام، نماز کا چھوڑنا حرام، ماں باپ کی نافرمانی حرام. کتنی مطلب بارہا بار یہ باتیں ہماری کانوں سے گزرتی ہیں، لیکن ہم اتنے بے وقوف اور سن بن کے رہتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں اور یہاں سے نکالتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ ہیں وہ جن کے پاس صحیح علم، قرآن کا علم جو ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے. اور ان کو ایک ہی دفعہ، ان 30,000 مکھیوں کو ایک ہی دفعہ ایک 8 کا نمبر بنایا جاتا ہے ان کی طرف سے، اور یہ سارا سسٹم سمجھ جاتی ہے کہ کتنی دور یہاں سے پھول ہے، کتنے اونچائی پر ہے، نشیب ہے، فراز ہے، کون سے پہاڑ پر ہے، اور اس کے ساتھ ہو لیتی ہے ایک ہی دفعہ کے اندر. اور جب یہ شہد لینے جاتے ہیں تو راستے میں جتنے بھی خوشبو ہوتی ہیں انہیں اندر سیف کرتی ہوئی جاتی ہیں. جب وہ پھول پہ سے واپس آتی ہیں تو انہیں خوشبو کو پھینکتی ہوئی اور ریکال کرتی ہوئی واپس آتی ہیں، اور ان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ ہم اس راستے سے گئے تھے اور اسی راستے سے واپس آتے ہیں. ایک اتنا منظم طریقہ. پھر جب یہ واپس شہد لے کر آتی ہیں میرے دوستوں، تو ان کے جو وہ چھتا ہوتا ہے مکھیوں کا، اس کے باہر ان کے باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک ہی جب یہ آتی ہیں اڑتی ہوئی تو ان کے ایک ہی ڈانس سے وہ یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ جو مکھی شہد لے کر آئی ہے، اس کے منہ میں جو اس کی تھیلی کے اندر شہد ہے اس میں شفا نہیں ہے، وہ گندا ہے، وہ نقصان پہنچائے گا، وہ اس کو اندر چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتا. وہیں اس کے پر وہ پکڑتے ہیں اور وہیں پر اس کے کترتے ہیں اور وہ نیچے پھینک دیتے ہیں. آپ کبھی دیکھو گے جا کے جو چھتا ہوتا ہے اس کے نیچے مکھیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، 20 50 100 200 آپ کو پڑی ہوئی ملیں گی، اور وہ رینگ رہی ہوتی ہیں. وہ ہوتی ہیں جن کے شہد میں شفا نہیں ہوتی، جن کے شہد کے اندر بیماری ہوتی ہے، وہ اندر گھسنے نہیں دیتے. اور ایک جو آپ شہد چمچ کا لیتے ہو نا، چھوٹا والا چمچ، ایک شہد آپ نے لیا، اس ایک شہد کے اندر 5,000 پھولوں کا رس ہوتا ہے. کتنے؟ 5,000 پھولوں کا رس ایک چھوٹا چمچ.
جو کھانے کا ہوتا ہے، ایک چمچ کے اندر 5000 پھولوں کا رس ہوتا ہے. تو اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ نے اس کو اپنے علم دیا اور اس نے اللہ کے بتائے ہوئے علم پر عمل کیا تو وہ کیا بنی؟ وہ شہد کی مکھی بنی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا غذا شہد بنایا. اور قرآن میں ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈال دی. لوگوں کے لیے اللہ نے اس میں کیا ڈال دی؟ شفا ڈال دی. کس میں؟ شہد کے اندر. اور وہ مکھی لوگوں کے لیے مفید بنی، لوگوں کے لیے مستفیض بنی، لوگوں کو نفع پہنچانے والی بنی. وہ اتنی محنت سے پھولوں کا رس اکٹھا کر کے شہد بناتی ہیں اور کوئی ہم جیسا آدمی جاتا ہے اور جا کے وہ چھت پر توڑ کے لے آتا ہے، وہ کبھی بھی مخالف نہیں کھڑی ہوتی، کبھی بھی وہ اپوزیشن کے کہ بھئی میرے چھت پر توڑ لیا، کل سے میں شہد نہیں بناؤں گی، وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتی ہیں. یہی ہے نا بات. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات سے؟ میرے عزیز و دوستو، اس بات سے اللہ بھی ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک شہد کی مکھی جس کا وجود 1 انچ بھی نہیں ہے تمہارے ناخن کے پوروں کے برابر ہے، اور اس کی زندگی میں جب وحی کا علم آتا ہے اور اللہ کو ماننے والی بنتی ہے اور پورا ایک معاشرہ ہوتا ہے، ان کی کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں، شیر شیر میں لڑتا ہے، کتے کتے لڑتے ہیں، بلی بلیاں لڑتی ہیں، بھینس آپس میں لڑتی ہیں، لیکن یہ شہد کی مکھی آپس میں نہیں لڑتی کیونکہ اس کے پاس اللہ کا علم ہے اور اللہ کی مان کے چلتی ہے. تو اللہ نے اس کے لیے اس کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیا، مفید بنا دیا. اب ایک حدیث یاد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین مسلمان، تم میں، سنیے یہ حدیث، نہیں سنی؟ سنی ہوگی، سنی دفعہ سنی ہوگی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تہجد گزار، سالانہ حج کرنے والا، کروڑوں خرچ کرنے والا کون ہے؟ کہ تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے تمہارا ایمان والا بھائی محفوظ رہے. تمہارا ایمان والا بھائی محفوظ رہے کہ نہ تم ہاتھ سے اسے تکلیف پہنچاؤ نہ زبان سے تکلیف پہنچاؤ. چونکہ تم ایک معاشرے میں، ایک سماج میں رہتے ہو تو تم لوگوں کے لیے مفید بنو اور مستفیض بنو. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، لوگوں کے لیے کیا بنو؟ مفید اور مستفیض. یہ کب بنو گے؟ جب آپ کے پاس وحی کا علم ہوگا. اور اگر وحی کا علم نہیں ہوا یا ہوا اس پر عمل نہیں ہوا، ہم تو اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، ایسی کلام ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں. جب اس کا علم ہوگا تو لوگوں کے لیے نفع بخش بنو گے. دوسری مکھی کا ذکر یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وہ گندی مکھی ہے، وہ پخانے پہ بیٹھتی ہے، وہ پیشاب گھر میں جا کے بیٹھتی ہے، وہ سڑے ہوئے کھانے پہ بیٹھتی ہے، وہ گندے زخم پہ بیٹھتی ہے. اور وہ ایسی ہے اگر ایک مکھی بھی تمہارے گھر میں آ جائے، تمہارے دسترخوان بڑھے، تم اسے بھگا دو گے. وہ بیٹھتی رہتی ہے تمہارے سامنے سے، تمہارے ساتھ پلیٹ میں شوربے کی انجیکشن بھر کے لے جاتی ہے، تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، بھگاتے رہتے ہو. ایک وہ مکھی ہے کہ پہاڑوں میں گھر بنا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، تمہیں گھر میں آ کے تکلیف نہیں دیتی. ایک یہ ہے کہ نفع کوئی نہیں ہے، گندگی کے پاس سے آئے گی اور کبھی تمہارے سر پہ بیٹھے گی، کبھی ناک پہ، کبھی چہرے پہ، اور تم اسے بھگاؤ گے اور دیکھنے سے غلاظت آتی ہے. چونکہ اس کے پاس وحی کا علم نہیں، یہ لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں، مفید اور مستفیض نہیں. اسی انداز سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں سے یہ بات سمجھاتا ہے، اگر انسان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا تو وہ گندگی پہ جا کے بیٹھے گا. دیکھ لو آپ، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ پیشاب پیتے، گوبر کھاتے نہیں، ایسا انہیں پتہ ہی نہیں پاکی اور ناپاکی کیا چیز ہے. اگر وحی کا علم پہ آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا، میں نے عمل نہیں کیا، تو یہی مثال ہوگی کہ لوگوں کا جھپٹیں گے، کھائیں گے، نہ حلال دیکھیں گے نہ حرام دیکھیں گے، پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے. ایک آدمی سکون سے اپنی دکان میں کھا رہا ہوگا، کما رہا ہوگا، ایک آدمی عافیت سے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوگا. خواہ کی بھی اسے پریشان کرنا، خواہ کی بھی اس پہ جھوٹے مقدمے کرنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں، جن کی مثال قرآن گندی مکھی کے اوپر دیتا ہے.
وہی پہ قرآن پہ عمل ہوگا تو تم لوگوں کے لیے نفع بخش بنو گے. جب تم لوگوں کے لیے نفع بخش بنو گے تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت اللہ اتارے گا, تمہاری محبت اتارے گا, لوگ تمہارا ادب کریں گے, لوگ تمہارا احترام کریں گے. اور اگر گندی مکھی کی طرح ہوگا لوگ تمہیں ماریں گے, تمہیں بڑا بلا کہیں گے, اور تم ان کے سامنے سے گزرو گے وہ تمہیں دیکھ کے چہرہ پھیر لیں گے, یہ تو بڑا غلیظ اور بڑا گندا آدمی ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن جو وہی مکمل علم ہے اللہ کا قرآن میں ہے, اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اس کے حرام کو حرام جاننا ہے, اس کے حلال کو حلال جاننا ہے. جب یہ کام ہوگا تو ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں گے. پھر انسان کا جنازہ اٹھے گا اور غیر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے کہ بڑا شاندار تھا, بڑا نفع بخش تھا, بڑا غریبوں کا حامی و ناصر تھا, بڑا لوگوں کا دکھ درد کا ساتھی تھا, بہت شاندار انسان تھا, کبھی پڑوس میں کوئی تکلیف نہیں, پورے محلے اس کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے گا. اور اگر وحی کا علم نہیں ہوا تو گندی مکھی کی طرح علاج ہوگا کہ لوگ تمہارے مرنے کی دعائیں کریں گے کہ ہائے جلدی سے اسے موت آئے کہ اس نے سارا سماج کو خراب کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو بات کہی گئی ہے اس پر سننے سے زیادہ عمل کی مجھ کو بھی آپ کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.